اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میری یہ بڑی خوش بختی ہے کہ میں نے جب بھی کونسل جنرل عمران علی چودھری صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے فوراً جو ہے وہ اذن باریابی بخشا ہے، اور اس وقت بھی ہم جو ہے کونسلیٹ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی بزی دن گزارا ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے وقت دیا ہے، اور موضوع جو ہے وہ بہت حساس ہے، اور اس کی جانب ہمارے ایک دوست ہیں خرم صاحب جو سانتا اولالیہ میں رہتے ہیں، ہمارے ویور ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر میری توجہ اس مسئلے کی جانب کروائی تھی۔ تو میں نے جب اس مسئلے کے بارے میں سوچا، کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نیشنلٹی لے رہے ہیں، اور نیشنلٹی کے مراحل میں سب سے بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ نام کا تبدیل ہو جانا بھی ہو جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ سر نیم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور جب سر نیم چینج ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب پاکستان میں بھی اس کی بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ پراپرٹی کے معاملات ہیں، یا اگر آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ کی ڈگریوں کے معاملات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آج ہم پوچھنے کے لیے جناب کونسل جنرل عمران علی چودھری صاحب کے پاس آئے ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہیں، ہمیشہ آپ کا شکریہ۔ آپ جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہاں کر رہے ہیں، اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ میرے لیے مشعل رہا ہے، تو اٹس دا ادر وے راؤنڈ۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو مسئلہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ لوگ نیشنلٹی کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور اسپین کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، تو چونکہ عربوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ نام کے 3 حصے رکھتے تھے، کیونکہ جیسے وہ پرانا صحابہ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ سلیمان فارسی چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، تو عرب ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے تھے سلمان، تو وہ پوچھتے سلمان ابن، یعنی کہ جب تک والد کا نام ساتھ نہ آئے۔ تو اسی طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ 3 نام رکھے جاتے ہیں، لیکن یورپ کے اندر بھی یہ جو ہے یہ سسٹم رائج ہے کہ یہاں پر بھی والد کا نام بھی لگتا ہے اور والدہ کا نام بھی لگتا ہے۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب یہ نام چینج ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے کہ ہمارا جو پاکستان میں ریکارڈ ہے، کیا وہ بھی پورے کا پورا تبدیل ہو کے نہیں رہ جاتا؟ نہیں جی، وہ جب بات اتنا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جب نام چینج ہوگا، جب لاسٹ نیم ہوگا، پاکستان کے آئی ڈیز پہ تو نام نہیں چینج ہو رہا، وہ تو پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو میں نے کبھی پہلے نہیں کی، وہ یہ ہے کہ آپ اسپینش نیشنلٹی ملنے پہ پلیز پاکستانی نیشنلٹی ریناؤنس نہ کریں، پلیز۔ لیکن سر کوئی کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں اس میں کہ اس کو لازمی ریناؤنس کرنا ہے آپ نے؟ نہیں جی، کوئی ایسی پریکٹیکیبل کنڈیشن نہیں ہے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں متنازع نہ کہیں بن جائے، لیکن کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ 2 سال بعد ہمیں انڈیکیشن ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی ہو رہی ہے، تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی نیشنلٹی کینسل نہ کریں۔ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان ٹریول کرنا ہے اپنے اسپینش پاسپورٹ پہ ویزا کے ساتھ۔ 5 ایئرز ویزا کی فی تقریباً مور اور لیس اتنی بن جاتی ہے۔ پی او سی کے چکر میں نہیں پڑنا، آپ نے ویزا پہ ٹریول کرنا ہے، اور آپ نے اپنے چیک لگیج میں یا پاکستان میں ہمیشہ سر اپنا پاکستانی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ویلڈ رکھنا ہے۔ صرف انٹرنیشنل بارڈرز پہ کراس ہونے میں یہ نیشنلٹی کا ایشو بنتا ہے، ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے۔ یو کین آلدو گوئنگ ایگزیکٹلی بائی لا آپ کو شاید ریناؤنس کرانی چاہیے، بٹ آئی تھنک کہ بارڈر اتھارٹیز بھی اس کے بارے میں غلطی کہاں ہوتی ہے جب آپ اپنا اور اسپینش پاسپورٹ دونوں اکٹھے نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ اچھا سر، لیکن جو لوگ اب تک یہ کر چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے نام بھی چینج ہو گئے، جیسے یہاں پر مرزا ندیم بیگ، وہ بی بی کا نام والدہ کا لگا دیتے ہیں، یا بیگم جو ہے وہ نام کے ساتھ حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے تو ریناؤنس کر دی اپنی نیشنلٹی پاکستان کی، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے اب کیا کیفیت ہوگی؟ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے پی او سی کارڈ پہ کوئی چینج نہ کروائیں۔ پی او سی کارڈ پہ آپ کا پرانا نام ہی چلے گا، اور آپ کا جو نیم ہے اس کو مینٹین کریں، اور اسپینش پاسپورٹ کو رینیو کروائیں ود دا نیو نیم۔ آپ کے دیکھنے والے صاحب جو ہیں بہت محترم ہے میرے لیے، انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات پوچھی۔ انہوں نے پوچھا کہ پی او سی کی وہ ویلیو ہے پاکستان میں پراپرٹی کے ایشوز میں جو نیشنل آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پی او سی ول always be considered by پاکستانی اتھارٹیز ایک سیکنڈری آئیڈینٹی۔ پرائمری آئیڈینٹی پاکستان کی اس کا پاسپورٹ اور نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ یہ وہ پریکٹسز ہیں اور وہ فیلنگز ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ کئی دفعہ ہم خط لکھ دیتے ہیں ساتھ ٹرانزیکشن کے وقت کہ یہ
پریویسلی پاکستانی نیشنل تھے اور ابھی انہوں نے یہ کیا ہے اور ان کو تمام فیسلٹیز دی جائیں. کونسلیٹ سے خط لکھ کے دیتے ہیں, لیکن پی او سی کو وہ سمجھتے تو ہیں آئیڈینٹی, لیکن تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے. لیکن سر وہی پھر میرا سوال ہے کہ جو لوگ یہ کر چکے ہیں, اب جن کا ہو چکا کارڈ میں بھی انہوں نے چینج کر لیا, اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جو پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن ہے اس میں تو سارا نام ان کا پرانے والا ہے, تو اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. اپنا پاکستان اوریجن کارڈ رکھیے. پاکستان اوریجن کارڈ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے ان ٹرمز آف یور نیم. تو پاکستانی اوریجن کارڈ رکھیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں, کیونکہ وہ پی او سی سے ڈیل کم کرتے ہیں, وہ این آئی سی کرتے ہیں, اور ان کو جب سمجھایا جاتا ہے, ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہو گیا ہے, بڑی بڑی سوسائٹیز میں ہو گیا ہے, لیکن جنرلی وہ نیشنل آئی ڈی کارڈ کو بہتر آئیڈینٹی سمجھتے ہیں. ہم اس آپ کے پروگرام کی وجہ سے, اس فیڈ بیک کی وجہ سے, میں اور امبیسڈر صاحب ایک خط لکھیں گے کہ پاکستان اوریجن کارڈ کو تمام وہی ویلیو دی جائے آئیڈینٹی کے طور پہ تمام معاملات میں. انٹیریئر کو اور جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہاؤسنگ کے ہیں ان کو لکھیں گے کہ وہ سرکولیٹ کریں, اور ایک لیٹر بھی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے جو وہ دکھا سکیں جا کے. تو یہ ہم اپنے لیول پہ یہ ضرور کر سکتے ہیں. اچھا سر, دوسرا وہ پرابلم جو لوگ وہاں پہ پڑھے ہیں جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں, تو اس کا مطلب اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نام کی وجہ سے؟ بالکل نہیں فرق پڑے گا, کوئی ڈگریز کی وجہ سے نام پہ نہیں پڑے گا. وہ جب ڈگری لے کے اگر انہوں نے یہاں آنا ہے تو وہ ایزیلی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لاسٹ سر نے میرا اسپینش لاء کی وجہ سے ایڈ ہوا ہے, ویسے میری ڈگریز یہ ہیں. اور کسی اور ملک میں جانا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لاسٹ نیم ایکسپلین ہو جاتا ہے. ورنہ اپنے سفارت خانے سے جا کے لیٹر لکھ لیں کہ یہ ایک ہی انسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 1.5 دن میں لیٹر مل جاتا ہے. وہ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گریل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. اچھا سر, دوسری ابھی آپ نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے, میرے اعتبار سے تو بریکنگ نیوز ہے کہ آپ نے کہا کہ 2 سال بعد ڈوئل نیشنلٹی کا معاملہ ہو رہا ہے. جو جس طرح چل رہی ہے اسپینش گورنمنٹ, اس سے لگ رہا ہے کہ ان قریب سے مراد ہے 2 سال کے اندر تو نہیں, نیکسٹ 2 to 3 ایئرس کے دوران پاکستان کا نمبر بھی آ جائے گا. اچھا سر, یہ بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے. تو میں سمجھوں گا کہ اس سے خوشی کی ایک لہر بھی دوڑے گی کہ چاہے 2 یا 3 سال لگے, کیونکہ پہلے تو امید ہی نہیں تھی. نہیں جی, امید ہے, دونوں گورنمنٹس کام کر رہی ہیں, اور شاید جو پریسیڈنس ہے لینگویج کا اور باقی چیزوں کا, اس میں پاکستان کا نمبر آ جائے گا. میں نے پاکستانی کمیونٹی کو بہت احتیاط سے, آرام سے اس ایشو کو ایک سینٹرل تھیم کے طور پہ اٹھانے کی بھی بات کی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے, اور امبیسڈر صاحب زیادہ بہتر اس کے بارے میں جانتے ہوں گے بیکاز ہی از انوالوڈ ان ڈے ٹو ڈے نیگوسیشنز, تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستانی نیشنلٹی رناؤنس نہیں کروانی چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے 2 اور 3 سال کے درمیان والا جو پیریڈ ہے اس میں الاؤ ہو جائے گی. اچھا سر, اب ذرا موضوع سے ہٹ کے 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے تو میں نے منسٹری کو پھر لکھا ہے کہ جی آپ پلیز مجھے بلا لیں, لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. سر یہ تو بہت بری خبر بعض حلقوں کے لیے آپ نے سنا دی. پتہ نہیں جی, ان کے ساتھ بھی میں گلے ملتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے. بس میرے میں پرابلم یہ ہے, میں وقت پہ جو سچی بات ہے کر جاتا ہوں, لیکن کوئی میری فیلنگز نہیں ہے. آئی لو دیم ٹو, آئی لو ایوری بڈی. اچھا سر, کمپلینٹ جو پورٹل وہاں پہ بنایا فارن منسٹر کا, اس کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی تھی, تو کیا وہاں پر کوئی بہت زیادہ شکایتوں کے انبار ہیں آپ کے خلاف یا آپ کے ادارے کے خلاف؟ وہ الٹا ہے, بلکہ بارسلونا کونسلیٹ فیمس ہے فارن آفس میں, ایک ایسا کونسلیٹ جو عوام ہمدرد کونسلیٹ ہے پوری فارن منسٹری میں. اس وجہ سے شاید کوئی تھوڑی بہت جیلسی ہوتی ہو, لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. جو سب سے زیادہ پبلک کونسلیٹس تھے نیو یارک, آئی تھنک لنڈن اینڈ بارسلونا اینڈ جدہ, دبئی,
جو سب سے زیادہ پبلک تھے، جہاں سب سے زیادہ ڈائسپورا ہمارا پاکستانی زیادہ ہیں، ان کو کیا تھا. اب تو 32 اور ملک ایڈ ہوئے. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465115. ماشاءاللہ. ہاں جی. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت مہربانی. آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے کمیونٹی کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اور آپ کے دفتر میں بھی میں نے یہی کیفیت آج تقریباً پورا دن گزارا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 تقریبات تھیں، ان میں شرکت کی ہے. اس کے بعد یہاں پر دیگر معاملات بھی دیکھے ہیں. تو آپ کی بہت سا ڈیووشن ہے اس پاکستانی کمیونٹی کے لیے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہم سب لوگوں کو مشکور ہونا چاہیے. نہیں، آپ چونکہ اس حد تک ایک صادق انسان ہیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو میرا خون کئی سیر بڑھ جاتا ہے، اور اٹس این آنر. اور آپ جب میں غلطی کروں تو ندیم صاحب آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور میرا ہاتھ روکیے گا. مجھے خوشی ہوگی کہ جب میری غلطیاں بھی پکڑیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ مجھے ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن میں اس کا عشر شیر بھی نہیں کر سکتا جو BBC اپڈیٹ کر رہی ہے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ سر. میرا خیال ہے کہ انہیں الفاظ کے ساتھ ناظرین محترم ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے. آپ اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ دیا کریں، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا میری محنت کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کونسل جنرل صاحب سے جلد ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت مہربانی.